السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، پہلے تو آپ ذرا یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ سن لیجیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب طاہر القادری صاحب کا بھی کلپ سن لیجیے۔ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے، کیا ہے۔ بھئی رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع الیدین کرتے تھے۔ آپ نے سنا، اعلان کر رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی زیادہ حدیثیں ہیں، کیونکہ یہ ہوتا رہا ہے۔ جب زیادہ حدیثیں رفع الیدین کرنے کی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ خود قبول کر رہے ہیں کہ نہ کرنے کی تو بہت کم ہے۔ بہت کم کیا، بلکہ ایک روایت جس کے اندر ضعف بھی ہے، اس کو لے کر کے، اور یہ ماننے کے باوجود کہ کثرت سے رفع الیدین کرنے کی کثرت سے حدیثیں ہیں، پھر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ کیوں؟ حنفیت کا چورن بکنا بند ہو جائے گا۔ وہاں پر لوگ کیا کہیں گے، میاں پہلے ہماری نمازیں بغیر رفع الیدین کے کرواتے رہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رفع الیدین کے ساتھ کرو، تو کیسے کہ یہ اعلان کر دیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو منہ والا، دو رخ والا، کہ ادھر بھی یہ کہہ دیا ادھر بھی یہ کہہ دیا۔ جیسے مرزا علی انجینئر، ان کو بھی خوش کرنے کے لیے کچھ بات کہہ دی، ان کو بھی خوش کرنے کے لیے کچھ بات کہہ دی، ان کو بھی خوش کرنے کے لیے کچھ بات کہہ دی، اور پھر اپنا چورن بیچتا رہا۔ وہی آج ہمارے یہ مفتی طارق مسعود صاحب کر رہے ہیں۔ کبھی اہل حدیثوں کی تعریف کر دی، کبھی ان کے عمل کی تعریف کر دی، اور کبھی اس سے انحراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دوغلا پالیسی جو ہے، اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ قرآن اور سنت سے جو چیز ثابت ہے، آپ قبول رہے ہو کہ اکثر حدیثیں رفع الیدین کرنے کے بارے میں آئی ہیں، کیونکہ عمل ہوتا رہا ہے، تو آپ کو عمل کرنے سے کون روک رہا ہے؟ پھر آپ کیوں نہیں عمل کرتے؟ پھر تو یہی کہا جائے گا نا، شیطان ابلیس روک رہا ہے کہ نبی کی سنت ہے ماننے کے باوجود عمل نہ کرنا، ورنہ حنفیت سے نکل جاؤ گے، حنفیت کا چورن بکنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ادھر جناب پروفیسر طاہر القادری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں، امام بخاری بھی، فلاں بھی، شیخ عبد القادر جیلانی بھی سب رفع الیدین کرتے تھے، رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ تو بھائی آپ بھی پھر رفع الیدین کرتے ہوئے، قرآن اور حدیث کو تسلیم کرتے ہوئے جنت میں جانے کی کوشش کر لو نا۔ پھر اس سے پٹری سے کیوں اتر جاتے ہو ادھر بدھر؟ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ یہ دوغلا پالیسی، کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اللہ تعالیٰ تمام کلمہ پڑھ لینے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ جو اکثریت ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب اکثریت اس پر عمل کر رہی ہے، جی حنفیت کے اوپر، اور قبول رہے کہ اکثر حدیثیں رفع الیدین کرنے کے بارے میں ہے، تو آپ بھی پھر اکثریت کو لے لو نا۔ پھر آپ اقلیت کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان کو بھی قرآن و سنت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن و سنت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے قریب کر دے۔